اور اس وقت کی بڑی اور اہم خبر حیدرآباد سے اکبرالدین اویسی بری کر دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، MIM کے فلور لیڈر اکبرالدین اویسی بری۔ نامپلی کورٹ نے دیا اہم فیصلہ۔ مذہبی جذبات بھڑکانے کا اکبرالدین اویسی پر تھا الزام۔ تلنگانہ کے فلور لیڈر ہیں اکبرالدین اویسی۔ اکبرالدین اویسی بری کر دیے گئے۔ ایک پرانا کیس ہے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کا۔ نامپلی کورٹ نے اس معاملے پر اہم فیصلہ دیا ہے۔ بری کر دیا گیا ہے MIM کے لیڈر اکبرالدین اویسی کو۔ یہ اسدالدین اویسی کے چھوٹے بھائی ہیں اور تلنگانہ اسمبلی میں فلور لیڈر ہیں اکبرالدین اویسی۔ مذہبی جذبات کو بھڑکانے کا اکبرالدین اویسی پر الزام تھا، جس میں نامپلی کورٹ نے یہ اہم فیصلہ دیا ہے۔ بڑی خبر اس وقت کی، MIM کے تلنگانہ میں فلور لیڈر اکبرالدین اویسی کو نامپلی کورٹ نے بری کر دیا ہے۔ اکبرالدین اویسی بری کر دیے گئے ہیں۔ مذہبی جذبات بھڑکانے کا اکبرالدین اویسی پر الزام تھا، نامپلی کورٹ نے انہیں بری کر دیا ہے۔ بڑا فیصلہ آیا ہے اکبرالدین اویسی کے ایک پرانے کیس میں، جس میں مذہبی جذبات کو بھڑکانے کا اکبرالدین اویسی پر الزام تھا۔ آپ کو بتا دیں اکبرالدین اویسی کے اوپر جو 2 کیسز بک ہوئے تھے تقریباً 9 سال پرانے، دونوں میں جو ہے ججمنٹ دیا ہے۔ ایک کیس جو ہے نرمل پولیس کا بک کیا گیا ہوا تھا، جو نرمل خود انویسٹیگیشن کری اور چارج شیٹ ڈالی، اور دوسرا کیس نظام آباد نے بک کیا تھا، اس میں جو ہے انویسٹیگیشن تھوڑا سا نظام آباد پولیس کری اور ماباقی انویسٹیگیشن CID پولیس کری تھی، اور اس میں بھی جو ہے تقریباً 41 وٹنسز ایگزامن ہوئے۔ جو نظام آباد کا کیس جو CID کا انویسٹیگیشن تھا، آج کورٹ دونوں ہی کیسز میں کیس جو ہے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ نہیں ہو سکا، اور اس لیے جو ہے اکبرالدین صاحب فلور لیڈر کو جو ہے دونوں بھی کیسز میں پورے الزامات سے، پورے سیکشن سے IPC کے بری کر دیا ہے۔ انویسٹیگیشن کرنا اور ایویڈنس لانا اور ایویڈنس کورٹ میں لانا، ادھر کا تھوڑا ادھر کا تھوڑا کلیکٹ کر کے کنٹینیوس اسپیچ کو نہیں، بلکہ ادھر ادھر کے کونے کونے کے اسپیچز کو لا کے جو ہے کورٹ کے سامنے پیش کیے، جو کہ ریگولر کنٹینیویشن نہیں ہے اسپیچ کا، جو پارٹس جو ہے لا کے کورٹ میں جو ہے داخل کیے گئے۔ اور ایسا ہے کورٹ میں جو ہے ایویڈنس چلتا ہے، یہ کوئی ایسا کوئی ٹرائل نہیں ہے کہ اس میں بغیر ایویڈنس کے ایویڈنس جو ہے ثابت نہیں ہو سکا، جس کے لیے جو ہے کورٹ ایکویٹل دیا ہے۔ پروسیکیوشن میں ٹائم میں آپ کا آرگومنٹس کیسے ہوئے؟ آپ کا آرگومنٹس؟ میرے آرگومنٹس میں شروع سے کانفیڈنٹ تھا، اور جو ہے ہم جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ وہ اللہ ہمارا ساتھ دیا، اور جو ہے ہم شروع سے اس میں کانفیڈنٹ تھے اور اللہ تعالیٰ کامیابی دیا۔ دیکھیے FSL رپورٹ وائس کی آنا، مگر جو ایویڈنس اس سے پہلے کا جو ہے وہ ایویڈنس پروف نہیں ہوا۔ FSL کی رپورٹ خالی پروف ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ جو CD تھی، جو کیسٹس تھے، وہ جو ہے جینیون کیسٹس اور جینیون CDs نہیں آئے کورٹ کے سامنے، اس لیے جو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے اس کو ملا ہے۔ آرڈر کے ٹائم میں ایک بات بولا، فیوچر میں ایسا اسپیچز؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فیوچر میں نہیں ہے ایسا۔ ججمنٹس میں ججز جو ہے جو ججمنٹ لکھتے ہیں اس کو دیکھنا ہے، اس میں یہی لکھے ہیں کہ اس میں جو ہے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروف نہیں ہوا، اس لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ اکیوز کو دیا گیا ہے۔ کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ، مذہبی جذبات بھڑکانے کا اکبرالدین اویسی پر الزام تھا۔ آپ کو بتا دیں MIM کے تلنگانہ کے فلور لیڈر ہیں اکبرالدین اویسی۔ تلنگانہ اسمبلی میں فلور لیڈر ہیں اکبرالدین اویسی، MIM کے لیڈر ہیں۔ مذہبی جذبات بھڑکانے کے الزام کے تحت ان پر مقدمہ چلایا گیا تھا۔ نامپلی کورٹ نے اہم فیصلہ دیتے ہوئے اکبرالدین اویسی کو بری کر دیا ہے۔ کافی پرانا کیس ہے اکبرالدین اویسی کا، جیسا کہ وکیل نے بتایا کہ نظام آباد اور نرمل میں کیس بک کیے گئے تھے۔ لگاتار اس پر سنوائی ہوتی رہی اور اکبرالدین اویسی کی تقاریر کے کئی حصوں کو عدالت میں جمع کرایا گیا تھا۔ وکیل کے مطابق، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کنٹینیوشن اسپیچ میں نہیں تھا، کچھ اہم ٹکڑے اس میں بتائے گئے، الگ الگ جگہوں سے اسپیچ کے نکالے گئے، اور عدالت کو لگا کہ یہ معاملہ نہیں بنتا، اس لیے اکبرالدین اویسی کو نامپلی کورٹ نے بری کر دیا ہے۔ مذہبی جذبات کو بھڑکانے کا الزام کے تحت ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ تلنگانہ MIM کے فلور لیڈر ہیں اکبرالدین اویسی۔ آپ کو بتا دیں اسدالدین اویسی حیدرآباد MP کے چھوٹے بھائی ہیں اور فلور لیڈر ہیں تلنگانہ میں MIM کے اکبرالدین اویسی۔ نامپلی کورٹ نے فیصلہ دیتے ہوئے اکبرالدین اویسی کو بری کر دیا ہے مذہبی جذبات بھڑکانے کے الزام سے۔ بڑا فیصلہ ہے MIM کے لیے، بڑی راحت۔
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक बड़ी राहत, अकबरुद्दीन अवैसी के लिए एक बड़ी राहत। नामपल्ली कोर्ट ने अहम फैसले में बरी कर दिया है। मजहबी जज्बात भड़काने का अकबरुद्दीन अवैसी पर ये इल्ज़ाम था, जो काफ़ी सालों से ये केस चल रहा था। अकबरुद्दीन अवैसी कई पेशियां अटेंड कर चुके थे और आज ये फैसले का दिन था अकबरुद्दीन अवैसी के लिए। नामपल्ली कोर्ट में अकबरुद्दीन अवैसी को बरी कर दिया है नामपल्ली कोर्ट ने। मजहबी जज्बात भड़काने के इल्ज़ाम से नामपल्ली कोर्ट ने अकबरुद्दीन अवैसी को बरी कर दिया है। तेलंगाना एमआईएम के फ्लोर लीडर हैं अकबरुद्दीन अवैसी। नफरत अंगेज तकरीर के 2 मामले थे अकबरुद्दीन अवैसी पर, जिसमें नामपल्ली कोर्ट ने आज अहम फैसला देते हुए अकबरुद्दीन अवैसी को बरी कर दिया है। मजहबी जज्बात भड़काने का इल्ज़ाम अकबरुद्दीन अवैसी पर था, जिसमें नामपल्ली कोर्ट ने अकबरुद्दीन अवैसी को आज बरी कर दिया है। कई गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए थे और अकबरुद्दीन अवैसी के साथ कई लोग इसमें शामिल थे, उन्हें बरी कर दिया गया है। अकबरुद्दीन अवैसी इसमें अहम किरदार था। अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर को लेकर खास ये केस चलाया गया। वकील के मुताबिक जिस तरह से निर्मल और निज़ामाबाद में ये केस बुक किए गए थे और नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में मजहबी जज्बात को भड़काने को लेकर उन पर इल्ज़ाम के तहत मुकदमा चल रहा था, नामपल्ली कोर्ट ने आज अहम फैसला दिया और अकबरुद्दीन अवैसी को बरी कर दिया है। तेलंगाना एमआईएम के फ्लोर लीडर हैं अकबरुद्दीन अवैसी। तो इस वक्त की बड़ी खबर एमआईएम के लिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने बरी कर दिया है। उन पर मजहबी जज्बात भड़काने का इल्ज़ाम था। नफरत अंगेज तकरीर का मामला था, जिसमें अकबरुद्दीन अवैसी को बरी कर दिया गया और एमआईएम के लिए आज की बड़ी राहत है। पुराने शहर और दीगर इलाकों में आज पुलिस के सख्त बंदोबस्त भी किए गए थे फैसले के मुताबिक, लेकिन फैसला एमआईएम के हक़ में आया है, अकबरुद्दीन अवैसी के हक़ में आया है कि उन्हें बड़ी राहत मिली है। अकबरुद्दीन अवैसी बरी कर दिए गए नामपल्ली कोर्ट से। आज अकबरुद्दीन अवैसी नामपल्ली कोर्ट में हाजिर हुए, फैसला सुनाया गया। पुराने मामले में जो मजहबी जज्बात को भड़काने का और उन पर इल्ज़ाम है, तकारीर के ज़रिए उन तकारीर को अदालत में जमा करवाया गया था और अदालत ने इस मामले में अकबरुद्दीन अवैसी को बरी कर दिया है। नफरत अंगेज तकारीर का ये मामला था, मजहबी जज्बात भड़काने का इल्ज़ाम अकबरुद्दीन अवैसी पर था, जिसमें अकबरुद्दीन अवैसी को नामपल्ली कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए बरी कर दिया है। तेलंगाना एमआईएम के फ्लोर लीडर हैं अकबरुद्दीन अवैसी। एमआईएम के लीडर हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर हैं तेलंगाना में, जिन पर 2 मामलों में नफरत अंगेज तकरीर के ऐसे 2 मामले, जिसमें मुख्तलिफ तकारीर को आज लगातार कई सालों से इस पर मुकदमा चल रहा है। अकबरुद्दीन अवैसी पर उन तकारीर पर बहस हुई और अदालत को लगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें इन्हें मुलजिम ठहराया जाए, तो अकबरुद्दीन अवैसी को बरी कर दिया है नामपल्ली कोर्ट ने। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन अवैसी के लिए बड़ी राहत की खबर। नामपल्ली कोर्ट ने अकबरुद्दीन अवैसी को बरी कर दिया है। कुछ सालों से उन पर यह मुकदमा था मजहबी जज्बात भड़काने का। तकारीर के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में जो तकारीर की जाती थी, उन तकारीर में नफरत अंगेज ज़बान का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम अकबरुद्दीन अवैसी पर लगा, मजहबी जज्बात भड़काने का उन पर इल्ज़ाम लगा और वही तकारीर के हिस्सों को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन तमाम तकारीर को देखा, जैसा कि जज ने माफ़ कीजिए वकील ने कहा कि इन तमाम हिस्सों पे अदालत को ऐसा कुछ नहीं लगा, जिसकी वजह से अकबरुद्दीन अवैसी को बरी कर दिया गया।
اور کشمیر سے خبریں ماگام میں ناربل ٹنگمر روڈ پر آبپاشی کی صدیوں پرانی کنال بہہ رہی تھی. لوگوں نے الزام لگایا کہ کچھ خود غرض عناصر نے کچھ برسوں سے اس کنال پر غیر قانونی تعمیرات کھڑے کیے ہیں. ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول سانیہ پنج میں بی آر امبیڈکر کا 131واں یوم پیدائش منایا گیا. ملک کے قانونی نظام رائن میں امبیڈکر کی طرف سے پیش کیے گئے انمول تعاون کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے. ضلع بھنج میں سی اے پی ڈی ڈپارٹمنٹ نے سرنکوٹ تحصیل مرکز کے ڈاک بنگلہ پر میٹنگ منعقد کرائی. آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت منعقدہ اس پروگرام میں پنچایتی نمائندے، راشن ڈیلرز اور عام شہری شامل رہے. پنچایت راج کو مضبوط کرنے کی غرض سے پنابل پامپور میں پنچایت سیکریٹریٹ کا افتتاح کیا گیا. ایک گرام سبھا پروگرام بھی منعقد کیا گیا. علاقے کے لوگوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی. کانگریس لیڈر اور بی ڈی سی چیئرمین کاکاپورہ عمران جان نے وزیر اعظم کے جموں کشمیر کے مجوزہ دورے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید جتائی کہ وزیر اعظم پنچایتی نظام کو مزید مستحکم بنانے کا کوئی بڑا اعلان کریں گے. ادارہ اوقاف اسلامیہ ٹرسٹ پامپور کی جانب سے خانقاہ مولا پامپور میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی. منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ علاقے میں ایک ڈائگنوسٹک سینٹر چلا رہے ہیں جو غریبوں کے لیے وقف کیا گیا ہے. سی آر پی ایف کی 183 بٹالین کی جانب سے پلوامہ کے سیترگنڈ میں لوگوں کے لیے مفت طبی کیمپ منعقد کیا گیا. کیمپ میں محکمہ صحت اور سی آر پی ایف کے ماہر ڈاکٹروں نے مریضوں کا معائنہ کیا اور مفت ادویات تقسیم کی. زیون سری نگر میں ڈی ڈی سی ممبر و بی جے پی لیڈر انجینئر اعجاز حسین نے کانکنی کرنے والوں کو باضابطہ پرمٹ اجرا کیے. کئی سالوں سے کانکنی پر پابندی کی وجہ سے علاقے میں بے روزگاری کافی بڑھ گئی تھی. پابندی ہٹانے پر مالکان نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. ضلع شوپیاں میں کالا بازاری عروج پر ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ سبزیوں، پھلوں اور دیگر ضروری اشیاء کی مقررہ قیمتوں سے زیادہ قیمت وصول کی جا رہی ہے. انہوں نے ضروری کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے. ضلع ڈوڈا بٹوت کے مرمت بلند پور فارسٹ رینج ڈویژن میں بھیانک آگ لگی ہوئی ہے. 3 دنوں سے آگ نے جنگل کے بہت سے حصوں کو تباہ کر دیا ہے. لوگوں نے سرکاری انتظامیہ اور بٹوت فارسٹ ڈویژن سے مناسب اقدامات کرنے کی گزارش کی ہے. لوگوں نے جنگل میں آگ لگ جانے کی وجوہات کا پتہ لگانے کی ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے. جموں میں آنگن واڑی ورکرز نے مسائل کے حل کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا. احتجاجی ماہانہ مشاہرے میں اضافے کی مانگ کر رہے ہیں. احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ کافی عرصے سے وہ اپنے مطالبات کو پورا کرنے کی مانگ کر رہے ہیں مگر ان کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. یوٹی بننے سے ان کی امیدیں کافی بڑھ گئی تھی مگر انہیں مایوسی ہی ہاتھ لگی ہے. جموں کشمیر اپنی پارٹی کی خواتین کارکنوں نے احتجاج کیا. ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. احتجاجیوں نے مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. احتجاجیوں نے کہا کہ حکومت ایل پی جی اور پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے میں ناکام ہوئی ہے. ایندھن کی قیمتوں میں اضافے سے تمام ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اننت ناگ کے شیر باغ علاقے میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں 1 درجن کے قریب دکانیں اور تجارتی تعمیرات جل کر خاکستر ہو گئے. تفصیلات کے مطابق شیر باغ میں ایک دکان سے گزشتہ رات اچانک آگ نمودار ہوئی. چوکیبل کپواڑہ شاہراہ پر باترگام کے مقام پر اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ایک نجی گاڑی میں اچانک آگ نمودار ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے پوری گاڑی آگ کی نظر آ گئی. آگ اس قدر بھیانک تھی کہ چند منٹوں میں گاڑی پوری طرح تباہ ہو گئی. ڈی ڈی سی چیئرپرسن گاندربل نزہت اشفاق نے مرحوم خورشید احمد کے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا. پتھر کی کان میں پیش آئے حادثے میں خورشید کی موت ہو گئی. مرکزی روحانیت اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ کی جانب سے روحانی اور ذہنی صحت پر روزے کے اثرات کے موضوع پر ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو مہمان خصوصی تھے. پروفیسر قیوم حسین وائس چانسلر کرسٹل یونیورسٹی بطور مہمان ذی وقار تھے.
इस मौके पर मारूफ आलिम दीन मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी ने भी खिताब किया। मारूफ मुआलिज डॉक्टर मुश्ताक महबूब ने रोज़े से दिमागी सेहत पर मुस्बत असरात के बारे में हाज़रीन की जानकारी दी। यूनिवर्सिटी के तलबा की खासी तादाद में शिरकत। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थुप्स्तान चुमोंग ने LGR के माथुर पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि LG ने जानबूझकर उनके वक्त से मिलने से गुरेज किया। लद्दाख के लोग इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। LG को लद्दाख के मसाइल सुनने चाहिए। एसोसिएशन का कहना है कि लद्दाख यूटी के क़याम को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वो एक भी दफ्तर नहीं बना पाए हैं, एक भी नौकरी फराहम नहीं की गई है। इन मुलाजमीन का भी इस्तेहसाल किया जा रहा है जिनसे यूटी काउंसिल और ज़िला इंतज़ामिया के काम की तवक्को की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू में पंचायत कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ये वज़ीर-ए-आज़म का यूटी का पहला दौरा होगा। लोगों को इस दौरे से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ताजिर, टूरिज्म से जुड़े अफराद और दीगर मुंसलिक लोगों को बड़े फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान होने की उम्मीद है। कोविड व दीगर वजूहात से ट्रेड और बिजनेस काफ़ी मुतासर हुआ। कुछ लोग दरबार मूव की रिवायत को दोबारा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुजवज़ा दौरे से ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। कॉन्फ्रेंस को उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म खास तौर पर मनरेगा के हवाले से मसाइल और पंचायती राज इदारों में बुनियादी ढांचे की कमी के मसले को हल करेंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पुले ने कहा कि कश्मीर सेहत से मुताल्लिक़ किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। वो कोविड वॉरियर्स के एजाज़ में डेंटल कॉलेज श्रीनगर में मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर CEOs और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ने असनाद हासिल किए। बडगाम में ट्रैफिक जाम के मसले से निपटने और गैर कानूनी पार्किंग को ख़त्म करने के लिए पार्किंग के लिए जगह फराहम की गई है, लेकिन सरकारी मुलाजिमीन ही इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बडगाम बॉयज़ हायर सेकेंडरी के पास म्यूनसिपल काउंसिल ने पार्किंग बनाई है। एग्रीकला मागाम और आसपास के इलाकों के लोगों ने आबादी के लिए पानी का जरिया खत्म होने पर एहतजाज किया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि सकनारी और हमरी कॉल पर लोगों ने गैर कानूनी तौर पर तामीरात किए हैं। इसकी वजह से खेतों तक आबादी के लिए पानी पहुंचने का जरिया नहीं रहा। चिचलोरा कुंजर में लोगों ने पीने के साफ की पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी उन्हें पीने का साफ पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। वारसन खरापुरा कुपवाड़ा की खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के ऑफिस के सामने एहतजाज किया। खवातीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके इलाके में लोग पीने के साफ पानी से और सड़क राब्ते से महरूम हैं। इस्वाड़ के गोरिया मोहल्ला में मकीरों ने पानी की किल्लत का मसला उजागर करने के लिए एहतजाज दर्ज कराया। लोगों ने सड़क को ब्लॉक करके अपनी शिकायत हुकाम बाला तक पहुंचाई। लोगों की शिकायत है कि इस इलाके में काफ़ी अरसे से पीने के पानी की सप्लाई नहीं है। जिला पुलवामा के रोहमो इलाके में मकामी लोगों ने रजाकाराना तौर पर सरकारी अराजी से नाजायज़ कब्जा हटाकर अराजी को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोहमो को वक्फ किया है। मकामी अवाम ने कहा कि अराजी की हदबंदी की जाएगी और महकमे तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डल झील की सफाई के लिए मुहिम जारी है। LG ने अथवास नाम से मुहिम शुरू कराई थी। बहुत से रजाकार और सरकारी अफसर मुहिम में शामिल हो रहे हैं। डिप्टी अकाउंटेंट जनरल ऑडिट अनावत खालिक ने मुहिम में हिस्सा लिया। शोपुर में एक समाजी व मजहबी तंजीम अंसार-उन-निसा ने ज़रूरतमंदों और बेसहारा लोगों में अशिया खुर्दनी नोश तकसीम किए। कम आमदनी वाले ख़ानदानों को तेल, मसाले, चाय, दालें, नमक, चीनी, बिस्किट और दीगर खाने पीने की चीज़ों से पर मुश्तमिल किट्स फराहम किए गए। नंगीबच और रफियाबाद में तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई और उन्हें मुबारकबाद पेश करने का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। महकमे तालीम की सक़ाफ़ती शाख ने आर्मी के ताउन से प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। 7 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर विक्रांत पाटिल मेहमान खुसूसी थे। शोपियां के सेब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शोपियां में पैदा होने वाले सेब मुख्तलिफ ममालिक को भेजे जाएंगे। इस ज़िम्न में हार्टिकल्चर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स ने आगाही कैंप मुनक़्क़िद कराया।
محکمہ ایکسائز اور محکمہ مال نے ترال میں کاشت کی گئی خشخاش کو تباہ کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ بارگام ترال میں ایک مہم کے دوران درجنوں کنال اراضی پر پھیلی خشخاش کی فصل کو تباہ کیا گیا۔ ڈی سی مانی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے بے روزگار نوجوانوں سے تلقین کی ہے کہ وہ یوتھ مشن کے تحت اپنے نام رجسٹر کروائیں۔ ڈاکٹر اویس کے مطابق ہر پنچایت سے کم 100 بے روزگار نوجوان اپنی تعلیمی قابلیت، تکنیکی تعلیم و مہارت اور دوسری تفصیلات کا آن لائن اندراج کرا سکتے ہیں۔ ضلع بھنج کے میندھڑ علاقے میں ایک منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 1 کلو 3 گرام چرس برآمد کی گئی۔ ملزم محمد الیاس ہری گاؤں کا رہنے والا ہے۔ میندھڑ ایس او جی اور میندھڑ پولیس اسٹیشن کی پارٹی کی جانب سے مشتبہ شخص کی تلاشی لی گئی۔ میندھڑ میں ایک شراب فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے شراب کی 12 بوتلیں ضبط کر لی گئیں۔ شراب غیر قانونی طریقے سے اسمگلنگ کرنے کی یہ کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ڈاک بنگلہ بھدرواہ میں ضلع ترقیاتی کمشنر وکاس شرما نے رابطہ عامہ کا ایک پروگرام منعقد کرایا۔ مختلف شعبوں میں سے منسلک لوگوں نے انتظامیہ کے سامنے اپنے مسائل پیش کیے۔ بیوہ کاشتکاروں سمیت مختلف وفود نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر سے ملاقات کی۔ دہلی میں عام آدمی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد ضلع رامبن واپس لوٹنے پر آپ لیڈروں کا چندرکوٹ، مکرکوٹ، رامسو، کھڑی اور بانہال میں شاندار استقبال کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کی فلاحی اسکیموں سے متاثر ہو کر انہوں نے اروند کیجریوال کا ہاتھ تھاما ہے۔ این سی یوتھ ونگ نے پنچ میں احتجاج کیا۔ ملک بھر میں بڑھ رہی مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران مرکزی حکومت کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے سینٹرل زون سیکرٹری اوم پرکاش نے اپنے عہدے اور پارٹی کے رکنیت سے استعفیٰ دیا۔ سامبا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اوم پرکاش نے کہا کہ پارٹی کے لیے 25 سال خدمت کرنے پر بھی انہیں وہ عزت نہیں ملی جس کی وہ مستحق ہیں۔ جموں کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رینا اور ایم پی جگل کشور کے علاوہ پارٹی کے دیگر سینئر لیڈروں نے راجوری کے نوشہرہ میں ایک بڑی عوامی ریلی سے خطاب کیا۔ کچھ دنوں قبل بی جے پی میں شامل ہو چکے سابق ایم ایل سی سریندر چودھری نے اس ریلی کا اہتمام کیا تھا۔ فشریز ڈپارٹمنٹ نے بارہمولہ میں ڈاک بنگلے پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کی چیئرپرسن سفینہ بیگ کی سربراہی میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول شوپیاں کے اسٹوڈنٹس نے پولیتھین کے خطرات سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے مہم چلائی۔ انہوں نے پلاسٹک کے استعمال کو ترک کر دینے کی لوگوں سے اپیل کی۔ کشتواڑ پولیس نے سوک ایکشن پروگرام کے تحت ضلع کے اسکولوں میں کمپیوٹر تقسیم کیے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب ڈسٹرکٹ پولیس آفس کشتواڑ میں منعقد کی گئی جس کا افتتاح ایس پی کشتواڑ شفقت حسین بٹ اور ضلع پولیس کشتواڑ کے دیگر افسران نے کیا۔ ترال میں پچھلے کئی سالوں سے منی سیکریٹریٹ کا کام بند ہو پڑا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سال 2016 میں کام کا آغاز ہوا تھا، تاہم کچھ دنوں بعد ہی نامعلوم وجوہات کے بنا پر یہاں تعمیراتی کام روک دیا گیا۔ اخنور میں پرگوال کے درے علاقے کے لوگوں نے فائر بریگیڈ فراہم کرنے کا انتظامیہ سے مطالبہ کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ فی الحال ان کی گندم کی فصل پکنے کے قریب ہے۔ آگ کی ایک چنگاری بھی ان کی محنت کو برباد کر سکتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہے کہ یوکرین میں روس نسل کشی کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یوکرین کے بندرگاہ ماریوپول کے محاذ پر روسی فوجیں آپریشن میں شدت لا رہی ہیں۔ امریکہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ماریوپول میں روسی فوج عام تباہی والے ہتھیاروں کا استعمال کر سکتی ہے۔ روسی صدر پوتین کا بیان، روس اور یوکرین کے درمیان بات چیت کا دور ختم۔ انہوں نے یوکرین پر اپنا موقف بدلنے کا الزام لگایا۔ بیلاروس کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران پوتین نے یہ بات کہی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ دنیا سے مکمل طور پر الگ تھلگ ہو کر رہنا کسی بھی ملک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کر لینا روس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
جرمن میں یوکرین کے 3 لاکھ سے زائد پناہ گزین ہیں۔ یوکرین پر روسی حملوں کی وجہ سے جرمن کو نقل مکانی کرنے والوں میں خواتین اور بچوں کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ جرمن کے ایک رفائی ادارے کے ذمہ دار نے یہ بات بتائی۔ 24 فروری کو روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کی ابتدا سے اب تک 7 ملین سے زائد افراد نے یوکرین سے نقل مکانی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈوجارک نے یہ جانکاری دی ہے۔ امریکہ میں نیو یارک کے رچمنڈ علاقے میں 2 سکھوں پر حملہ کیا گیا۔ حملہ آوروں کے خلاف شکایت درج کرائی گئی ہے۔ نیو یارک میں موجود ہندوستانی قونصل خانے نے ٹویٹ کیا۔ چین کے گنجان آبادی والے شہر شنگھائی میں سخت لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا۔ کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر چینی حکومت نے لیا فیصلہ۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے مقامی عوام سے اپیل کی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن پر کووڈ لاک ڈاؤن کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے جرمانہ ادا کیا اور کووڈ اصولوں کی خلاف ورزی پر معذرت بھی کی۔ انہوں نے جون 2020 میں سالگرہ منائی تھی۔